میں اسلامی جمعیت طلبہ کے سابق ناظم اعلیٰ جو کہ 1974 75 اور 1976 کے زمانے میں اسلامی جمعیت طلبہ کے بھرپور ناظم اعلیٰ رہے ہیں، جس کے دور میں اس وطن کے ایک بہت بڑے فرعون نے بھی اپنے تنگ آنے کا کہا تھا اور کہا تھا کہ میں اس چھوٹے زبر سے تنگ آ چکا ہوں، جس کے بارے میں شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر موجود سے بیزار کرے، دیکھ احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میری کارواں کے لیے، اور میں احباب جمعیت پاکستان کے میری کارواں محترم ظفر جمال بلوچ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس عظیم الشان اور کامیاب احباب جمعیت کنونشن سے مخاطب ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قائدین جماعت اسلامی، قائدین جمعیت، قائدین حلقہ احباب اور میرے نوجوان ساتھیوں، عزیزوں اور بھائیوں، جب بھی اس طرح کی تقریب میں کوئی ساتھی گفتگو کا آغاز اس سے کرتے ہیں کہ میرے بزرگوں اور نوجوانوں، تو میرا ان سے اختلاف یہی سے شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ میں بزرگوں کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ مجھے یاد ہے، یہ اس زمانے کی بات ہے جب میں جمعیت کا ناظم اعلیٰ تھا اور یہ پشاور میں جماعت اسلامی کی تربیت گاہ ہوئی، تو اس وقت مجھے بھی اس میں ایک موضوع دیا گیا تقریر کے لیے، اور وہ موضوع تھا کہ تحریک اسلامی میں نوجوانوں کا کردار۔ تو جب میں تقریر کے لیے کھڑا ہوا، اب تو موسم اور ماحول بدل گیا ہے، اب تو سیاہ داڑھیوں والے بھی بڑی کثیر تعداد میں ان تربیت گاہوں میں نظر آتے ہیں، لیکن اس دور میں بالعموم سفید داڑھیوں کی ایک بہار تھی۔ تو میں نے وہاں گفتگو کا آغاز ہی اس سے کیا کہ اصل میں یہ موضوع غلط دیا گیا ہے، تحریک اسلامی میں نوجوانوں کا کردار نہیں بلکہ تحریک اسلامی میں کردار ہی صرف نوجوانوں کا ہے، لہذا جتنے لوگ اپنے آپ کو بزرگ سمجھتے ہیں، بوڑھا سمجھتے ہیں، انہیں میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ وہ اس تحریک کا راستہ چھوڑ دیں نوجوانوں کے لیے، اس لیے کہ وہ تحریک کے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اب میں 5-7 منٹ تک اسی انداز میں گفتگو کرتا رہا، تو میرے جو سامنے بزرگ بیٹھے تھے، میں نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ ان کے چہروں کے تاثرات تبدیل ہونے لگے ہیں، اور جب مجھے خدشہ ہوا کہ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بزرگ اٹھے اور بازو سے پکڑ کر مجھے ایک طرف کر دیں کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تو میں اچانک میں نے دوسرا رخ اختیار کیا اور میں نے کہا کہ لیکن جانتے ہو کہ بوڑھا کون ہے؟ بوڑھا وہ نہیں ہے کہ جس کی عمر 80 سال ہو یا 75 سال ہو، بوڑھا وہ ہے جس کے جذبے بوڑھے ہوں، جس کے اندر ارادے کی کوئی قوت اور طاقت موجود نہ ہو، جس کے اندر جوش اور ولولہ موجود نہ ہو، وہ 18 سال کا بھی ہو تو بوڑھا ہے، اور جس کے اندر جذبے موجود ہیں، حوصلے موجود ہیں، قوتیں اور طاقتیں موجود ہیں، وہ 90 سال کا ہونے کے باوجود میرے نزدیک وہ جوان ہے۔ اور اسی کے نتیجے میں نے کہا
کہ سید ابو الاعلی مودودی رحمت اللہ علیہ کون ان کو بوڑھا کہتا ہے، جن پر ہزاروں نوجوانوں کی جوانیوں کو قربان کیا جا سکتا ہے کہ وہ لوگوں کو جذبے دینے والے ہیں، حوصلے دینے والے ہیں، میدان میں کھڑا کرنے والے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ان بزرگوں کے چہروں پہ رونق آ گئی۔ اور مجھے یاد ہے یہ جمعیت، اس کا ایک کلچر بھی بڑا عجیب سا کلچر ہے، یہ جو کوئی 90 سال کا بھی اگر جمعیت کا سابق ہے اور جمعیت کا وہ نوجوان کہ جسے ابھی مکمل طور پر جوانی نے بھی سلام نہیں کیا، وہ جب آگے بڑھ کر انہیں بھائی کے طور پہ مخاطب کرتا ہے تو اس بوڑھے کو بھی کبھی اپنے بڑھاپے کا احساس نہیں ہوتا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک موقع پر کراچی میں یہ پروفیسر غفور صاحب اور پروفیسر خورشید احمد صاحب، یہ دونوں جماعت اسلامی کراچی کے دفتر میں موجود تھے، تو وہاں جمعیت کے نوجوان ان دونوں سے کسی کام سے ملنے کے لیے گئے۔ تو جب وہ دفتر میں داخل ہوئے تو جو صاحب سامنے موجود تھے ان سے انہوں نے پوچھا اور کہا کہ محترم پروفیسر غفور صاحب کہاں ہیں، اور اس کے مانگ بعد یہ کہا کہ خورشید بھائی کہاں ہیں، ہم نے ان سے بھی ملنا ہے۔ تو اس وقت محمود اعظم فاروقی صاحب ان نوجوانوں کی بات سن رہے تھے، جو کسی زمانے میں کراچی جماعت کے امیر بھی تھے، وہاں سے MNA بھی بنے، وزیر اطلاعات بھی رہے۔ تو انہوں نے چھوٹتے ہی ایک تبصرہ کیا، انہوں نے کہا کہ جب تک یہ جمعیت والے موجود ہیں یہ پروفیسر غفور کو کبھی بھائی نہیں بننے دیں گے اور یہ خورشید کو کبھی صاحب نہیں بننے دیں گے۔ اور حاضرین محترم، جب تک میرا اور آپ کا اس اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ ایک شعوری تعلق رہے گا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بڑھاپا کبھی آپ کو چھو کے نہیں گزرے گا۔ لیکن جس وقت میرا اور آپ کا اس تنظیم کے ساتھ نظریاتی تعلق کمزور ہو گیا، ہماری عمر جو بھی ہوئی، ہمارے بالوں کا رنگ جو بھی ہوا، ہمیں بڑھاپے سے دنیا کی کوئی طاقت اس بڑھاپے کی کیفیت سے دور رکھنے میں اور بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ لہذا میں نے آپ کو جوانی کا نسخہ بتایا ہے، اور کون ہے کہ جو ہم میں سے جوان نہیں رہنا چاہتا؟ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جوان رہیں، تابت جوان رہیں، ان کے لیے ایک ہی بات کہ وہ اس جمعیت کے ساتھ جس سے قوتیں ملتی ہیں، جس سے حوصلے ملتے ہیں، جس سے ولولے ملتے ہیں، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو کبھی ٹوٹنے نہ دیں۔ اور حاضرین محترم، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زندہ قومیں وہ یہ جانتی ہیں کہ ان کے لیے دو قوتیں ان کو آگے بڑھانے کے حوالے سے، ان کی آزادی کے تحفظ کے حوالے سے بہت ضروری قوتیں ہوتی ہیں۔ ایک ان کی وہ قوت کہ جو ان کے ملک کے جغرافیہ کا تحفظ کرتی ہے، جس کو وہ اپنی سپاہ کا نام دیتے ہیں، اور دوسری وہ قوت کہ جو اس قوم کے نظریاتی تحفظ کی ضامن بنتی ہے، اس کو وہ یوتھ کا نام دیتے ہیں۔ اور حاضرین محترم، سچی بات یہ ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے، اپنا لہو، اپنی رگوں کا لہو پیش کرتے ہوئے اس کو ثابت کیا ہے کہ ہاں، یہ پاکستان یہ ہمارے لیے ایک مسجد کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے کہ جب قرارداد مقاصد کے نتیجے میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ اس ملک کے اندر قرآن کے قانون سے ہٹ کر کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا، اس کے نتیجے میں اس زمین نے، اس دھرتی نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اور جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو اس دن سے لے کر آج تک اسلامی جمعیت طلبہ کا ہر کارکن یہ سمجھتا ہے کہ یہ مسجد ہے، اور اس کا اگر تھوڑا سا حصہ اس کو بھی کسی نے متاثر کرنے کی، اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی، تو وہ جو جغرافیائی حدود کی حفاظت کرتے ہیں وہ تو بڑھیں گے ہی بڑھیں گے، لیکن ان سے پہلے اس حوالے سے لو دینے والی اگر کوئی تنظیم ہے تو وہ اسلامی جمعیت طلبہ ہے۔ اور جس کو یقین نہ آئے، میں یہ کہتا ہوں، یہ البدر کیا چیز تھی، یہ جو مشرقی پاکستان کے اندر جس نے آگے بڑھ کر وہ قربانی کی لازوال تاریخ رقم کی کہ جس کو دوست دشمن بھی آج تک فراموش نہیں کر سکے ہیں۔ اور حاضرین محترم، یہ کیسے لوگ تھے، یہ کس طرح کے نوجوان تھے؟ دیکھیں، ایک چیز کے بارے میں مجھے معلوم نہ ہو، اچانک کہیں سے گولی آئے اور میرے سینے کو کہ ظفر بھائی اس علاقے کو اچھی طرح دیکھ لیجئے، ہو سکتا ہے کہ آئندہ آپ کو پاسپورٹ کے
کے ذریعے اس علاقے میں آنا پڑے. گویا وہ جان رہے تھے کہ یہاں کرب و بلا کی کون سی کیفیت ہے. وہ جان رہے تھے کہ یہاں کیا کچھ ہونے چلا ہے. وہ جان چکے تھے, ان چہروں کو پہچان چکے تھے جو میر صادق اور جابر کی صورت میں اس قوم کے اندر اور ہماری صفوں کے اندر موجود تھے. اس لیے کہ تاریخ اسلامی اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ مسلمان کبھی کافر سے اس نے شکست نہیں کھائی. مسلمان کو جب بھی شکست ہوئی ہے اس کے اندر کے میر جابر و صادق, انہوں نے اس کو شکست سے دوچار کیا, انہوں نے ان کے پیٹھ میں چھرے گھونپے. یہ سب کچھ وہ دیکھ رہے تھے. لیکن جب تحریک نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اس مسجد کے حصے کو بچانا ہے, تو پھر ہر ایک, اس میں بچہ تھا یا بڑا تھا, سب ایڑیاں اٹھا کر آئے, البدر کا حصہ بنے. اور اس دن, جس دن ڈھاکہ کے پلٹن میدان میں بے غیرتی کی عملی مثال بنتے ہوئے ہتھیار پھینکے جا رہے تھے,